اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے میرے دوستو، جو کارنامہ اس بھائی نے انجام دیا ہے بڑے جگر کی بات ہے۔ سیلوٹ ہو ایسے بھائی کو۔ آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ یہ بھائی گود میں اس کتے کو اٹھاتا ہے، جبکہ کتا ایک حقیر چیز ہم سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، اور اس سے بچنا چاہتے ہیں مرے ہوئے کتے سے، اس لیے کہ وہ پھول جاتے ہیں، اس میں بدبو آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھائی اپنی گود میں اٹھا کر اس کو لے جاتا ہے اور کھن کر گاڑتا ہے۔ میرے دوستو کتنا اکرام کیا ہے اس نے اس کتے کا میرے دوستو۔ اسی لیے ہم سب کا رب فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر بھی یہ انجام دینے کا جذبہ پیدا ہو کہ یہ بھائی کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ جو مخلوق ہے وہ ہم سب کے رب کی عیال ہے، اور ہم سب کے رب کی عیال ہونے کی وجہ سے ہمارا اس سے ناطہ ہے، ہمارا اس سے کنیکشن ہو گیا، ہمارا تعلق ہو گیا، ہم اس کے ذمہ دار ہو گئے۔ اس طریقے سے روڈ پر میں دیکھا ہوں کہ اگر کتا مر جاتا ہے یا اور بھی جانور مر جاتے ہیں، بلی مر جاتی ہے، تو اس پہ گاڑیاں چڑھ چڑھ کر آتے جاتے رہتی ہیں۔ یہ بہت بڑی ناقدری ہے، بہت بڑی بے احترامی ہے، اس لیے کہ اب وہ مر گیا ہے، اب اس کو ایک کنارے کیا جائے۔ ویسے تو میں سرکار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسی ٹیم ہونا چاہیے جو فوری طور پر اس طریقے کا جانور مر جائے 4-6 کلومیٹر پر، 10 کلومیٹر پر ایسے 1-2 لوگ ہوں جو اس کو ہٹانے کا کام کریں۔ بعد میں دوسری گاڑی آئی، تیسری گاڑی آئی، یعنی اس کا جیسے کچمبڑ بن جاتا ہے۔ پھر وہ جانے والوں کو جو کراہیت ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو جو کراہیت ہوتی ہے وہ الگ ہے، بدبو پھیلتی ہے، بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں، تو ایک بڑا نقصان جو ہے انسانوں کا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے اس میں۔ اور جو جانور کی ناقدری ہوتی ہے، جو بیچارہ کچل گیا ہے، پھر اس کے پیر پہ چڑھ کے جا رہی ہے، اس کے منہ پہ چڑھ کے جا رہی ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر آپ کو کوئی جانور نقصان پہنچاتا ہے، جیسے سانپ ہے، اس طریقے سے بہت سے جانور ہے، اگر آپ اس کو مار رہے ہیں جبکہ وہ آپ کی جان پر خطرہ بن رہا ہے، اگر آپ نے مار دیا، بچھو ہے، سانپ ہے، بہت بڑا میرے دوستوں نالج میں دینے جا رہا ہوں۔ اب مارنے کے بعد جب وہ مر جائے تو پھر آپ اس کو نہیں مار سکتے۔ آپ حیران ہو سکتے ہیں بات سن کر کہ اب یہ مر گیا، نہیں، اب ہم سب کے رب کا حکم یہ ہے کہ اب یہ مر گیا ہے، اب اس کو نہیں مار سکتے۔ اب یہاں یہ ناقدری والا مسئلہ آ جائے گا، ہم پھنس جائیں گے اس کو مار کے، یعنی گناہ گار ہو جائیں گے۔ ابھی تک مارے تھے تو ہم کو ثواب ملا، لیکن اب ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ ایک بڑا نالج میرے دوستو، اس لیے جو ہم قدر کرنے والے بن جائیں، اور جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا اس پر رحم کرے گا۔ سوچو جس پر آسمان والا رحم کر دے، پھر اس کی بات کتنا بن جائے گی، پھر اس کو کسی چیز کی محتاجگی رہ جائے گی جس پر زمین والا رحم کر دے۔ ایسی طاقت اور قوت کے مالک ہے میرے دوستو، جو بغیر کھمبے کا آسمان کو کھڑا کر کے دکھایا ہے، بغیر سپورٹ کے سارے ستارے ٹکے ہوئے ہیں، بغیر سپورٹ کے یہ سورج ٹکا ہوا ہے، بغیر سپورٹ کے چاند ٹکا ہوا ہے۔ یہ آسمان ایک نہیں ہے، 7 ہیں۔ یہ آسمان کی دوری جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ دوری دوسرے آسمان کی ہے، اس سے کہیں زیادہ دوری تیسرے آسمان کی ہے، اور اس سے بڑے بڑے بھی ہیں۔ یعنی ایک جتنا بڑا نظر آ رہا ہے، اس سے بڑا دوسرا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ آپ سوچو کتنی بڑی قدرت اور طاقت کے مالک ہم سب کے رب کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر رحم کروں گا، اور جس پر وہ رحم کرنے پر آ جائے پھر اس کو کون بے عزت کر سکتا ہے، کون ذلیل کر سکتا ہے، کون پریشان کر سکتا ہے۔ کوئی مصیبت اس کے قریب بھی نہیں آئے گی اگر وہ فیصلہ کر دے۔ اس لیے کہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، سب کا بنانے والا وہ ہے، رزق وہ بانٹتا ہے، سب کا بادشاہ ہے میرے دوستو، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ تو ہمیں کسے پانے کی کوشش کرنا چاہیے؟ آپ ایمانداری سے بولو، آپ ایمانداری سے بولو۔ ہر وقت ہماری نیت ہم سب کے رب کے راضی کرنے کی ہو، اس لیے کہ جسے رب ملا اسے سب کچھ ملا، جسے رب نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا میرے دوستو۔ اس لیے اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرو، دکھلاوا نہ ہو۔ ابھی بھائی کے اندر دکھلاوا تھا کہ نہیں تھا، ریاکاری تھی کہ نہیں، لوگ مجھے دیکھیں اچھا کہیں، یہ نیت نہ ہو، بلکہ حقیقت میں اس کی مخلوق پر رحم کھا کر ہم اس کو وہاں سے اٹھانے والے بنے۔ آپ دیکھو کتنی بڑی تعداد گزر رہی ہے، اور وہ کچلا جا رہا ہے، کہیں منہ پہ، کہیں پیٹ پہ، کہیں اس کی اتڑیوں پر، کہیں پیر پہ۔ میرے دوستو یہ ناقدری ہے، تو اس کی ایک ٹیم ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے یہ کام انجام دینا چاہیے۔ اگر ٹیم جب تک نہیں سرکار بناتی ہے تو ہمیں کم سے کم یہ کام انجام دینا ہے۔ کیا ہو جائے گا ہمارے ہاتھ میں، کیا لگ جائے گا میرے دوستو؟ ایک دو موقع، 4 موقع ایسا آیا ہے کہ میں نے اس کام کو انجام دیا ہے، اور ہم سب کو مل کر یہ سارے کاموں کو انجام دینا ہے تاکہ ہم سب کے رب سے ہمارا تعلق ہو سکے۔ آپ سوچو اگر پرسنل ہمارا کتا ہو اور اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہم اس کو وہاں چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس کو پالا ہے۔ تو کیا ہم سب کے رب کا بنایا ہوا وہ بھی ہے، اور ہم سب کے رب کا بنایا ہوا یہ بھی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس کو ہم نے پال لیا ہے پرسنل، اور یہ آزاد ہے۔ لیکن رب کے نزدیک دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے میرے دوستو۔ ویڈیو پر ذرا غور کرنا اور گہرائی میں جانا۔ میری بات آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں
ضرور کمنٹ کرنا اور میری اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرنا اور بہت بڑی تعداد میں شیئر کرنا، چینل سے لے جڑنا تاکہ ایک بہت بڑا گروپ تیار ہو سکے اور لوگ اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف آنے والے بنے۔ السلام علیکم۔